بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون، ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے عزیز و محترم سامعین، ربیع الاول کا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا. آپ کے ناموں میں دو نام ہیں. دلائل اصفہانی میں ہے کہ میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے: انا محمد و احمد و ماحی و حاشر و عاقب و فاتح و خاتم و قاسم و طاہر و یاسین. اس میں فاتح اور خاتم یہ دو متضاد نام ہیں. جو یہاں پہلے آیا ہے وہ بعد میں نہیں کہا جا سکتا. جو بعد میں آئے ہیں پہلے نہیں کہا جا سکتے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ پہلے بھی آپ ہیں اور آخر بھی آپ. یہ دو متضاد صفات ہیں. آخر بھی آپ ہیں، یہ سب کو پتا ہے کہ اللہ نے آپ کو سب سے آخر میں بھیجا ہے اور خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے. فاتح کا کیا مطلب ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا: یا رسول اللہ، اللہ وجبت لک النبوۃ، آپ نبی کب بنے تھے؟ تو اس کا عام جواب ہے 40 سال کی عمر. لیکن کتابی تحقیقی جواب ہے 40 سال 6 مہینے 10 دن اور 20 رات. لیکن یہ دونوں جواب آپ نے نہیں دیے. آپ نے فرمایا: ابو ہریرہ كنت نبيا بين آدم بين الروح والجسد. ابو ہریرہ ابھی آدم علیہ السلام کی روح جسم بن رہا تھا اور میں اس سے پہلے نبی بن چکا تھا. فاتح سب سے پہلے. پھر آپ کا ایک نام میں نے بتایا ہے یاسین، یاسین. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. جب کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ تھا. فرشتے نہ جنت نہ جہنم نہ زمین نہ آسمان، کچھ بھی نہیں ہے، صرف اللہ.
تو اللہ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، آپ میرے رسول ہیں. کوئی سامنے موجود ہے، اگر کوئی غیر حاضر ہوتا تو آئے بندے انہو لمن المرسلین، وہ جو ہے جو آئے گا وہ میرا رسول ہے. اور یہاں کہہ رہے ہیں انکا، جیسے میں کہہ رہا ہوں آپ حضرات عربی میں کاف کا لفظ آپ میرے رسول ہیں. آپ کی روح مبارک کو اللہ کے خزانے سے، تو لہذا فاتح بھی ہیں خاتم بھی ہیں. اور قرآن نے کہا انا نبی الانبیاء، میں نبیوں کا نبی. قرآن کا تذکرہ پہلی کتابوں سے شروع ہوتا ہے. ہر نبی سے یہ قرار لیا گیا کہ جب تمہارے زمانے میں اپنا نبی بھیجوں گا تو ایمان لاؤ. آپ نے بنی اسرائیل کے نبی شعیہ سے فرمایا فإنی أطلق لسانک بالوحی، میں تیری زبان پر وحی اتارنے والا ہے. تو شعیہ علیہ السلام کھڑے تو ان کی زبان چلنا شروع ہوئی. خود کہو یا سماء اسمع و یا ارض انصتی، اے آسمان سن، اے زمین خاموش ہو. ان اللہ تعالی یرید ان یدبر امرہ ویقضی شأنہ ومنفذ. اللہ اپنے ایک ارادے کو پورا کرنا چاہتا ہے اور اپنی ایک شان دکھانا چاہتا ہے. وَيُرِيدُ أَنْ يُحَوِّلَ الرِّيفَ إِلَى الْفَلَاءِ، وہ سرسبزی کو میدانوں میں پہنچانا چاہتا ہے. وَالْأَنْهَارَ فِي الصَّحْرَاءِ، صحراؤں کو پانی سے سیراب کرنا چاہتا ہے. وَالْمُلْكَ فِي الرُّعَاءِ، بکریاں چرانے والوں کو بادشاہ بنانا چاہتا ہے. وَيُرِيدُ أَنْ يَبْعَثَ أُمِّيًّا مِنَ الْأُمِّيِّينَ، اور لکھنا پڑھنا نہ جاننے والوں میں ایک لکھنے پڑھنے والا نبی بھیجنا چاہتا ہے. وہ کیسا ہے؟ لا یقول الخنا، پہلی صفت جو اللہ نے اپنے نبی کی بیان فرمائی. لا یقول الخنا، وہ کبھی ایسا بول نہیں بولے گا جس سے کسی کو تکلیف پہنچے اور دکھ پہنچے. کتنا پہلے یہ بات ہوتا ہے اور ہمارے ممبر ہی گالی گلوچ کا ہے. ممبروں سے ایسی کولاباری ہو رہی ہے اور ایک دوسروں کی پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں، ایک دوسروں پر کیا کیا فتوے لگ رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پر ایک مچھلی بازار بنا ہوا. میرے نبی کی اللہ نے پہلی صفت ہی یہ بیان کی کہ اللہ کو پتا تھا میرے آگے بہت ان کی زبانیں لمبی ہو جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی پہلی صفت بیان کی. ایسی تواضع ہوگا لو يمشي على القصب اليابس لم يسمع من تحت قدميه، خشک لکڑیوں پر بھی چلے گا تو اس کے چلنے کی آواز نہیں. خشک لکڑی پر تو چھوٹا سا بچہ بھی پاؤں رکھتا کڑکڑ کی آواز آتا، وہ ایسا عاجزی سے زمین پہ پاؤں رکھے گا. خشک لکڑیوں پر بھی اس کا پاؤں آئے گا تو آواز نہیں.
لو يمشي على السراج لم يدفع من تحت قدميه من سكينته. اور وہ اتنی مسکنت کی چال چلے گا، چلتے چراغ پر بھی پاؤں رکھے گا تو چراغ بجھنے نہیں پائے. سب سے بڑی ذات، یہاں کسی کے پاس چار پیسے آ جاتے ہیں، وہ سمجھتا ہے میں تو دنیا کا سب سے بڑا انسان ہے. پیسے سے انسان بڑا مالدار بنتا ہے، بڑا انسان نہیں. بڑا انسان بننے کے لیے بہت سرمایہ، بڑا مالدار بننے کے لیے پیسہ سرمایہ، بڑا انسان بننے کے لیے محمدی بننا پڑتا ہے، نبی کی غلامی کو سیکھنا پڑتا ہے. اجعل السکینۃ لباسہ، تواضع اس کا لباس ہو. والبر شعارہ، نیکی اس کی پہچان ہو. والعدل سیرت، عدل اس کی سیرت ہو. والہدی ایمان، قائد اس کا ہدایت ہو. العفو والمعروف خلق، معاف کرنا، درگزر کرنا، یہ اس کی اخلاق ہو. معاف کرنا، درگزر کرنا. 21 برس قتل کے منصوبے بنانے والا کو ایک بول میں کہہ دے جاؤ معاف کیا، ایسی نیچے ضرف. جب آپ نے بیت اللہ کے مکہ کو فتح کیا اور بیت اللہ کے دروازے پر ایسے دونوں کی چوکوں کو ایسے پکڑ کے کھڑے ہو فرمایا ما انا صانع بكم، آج میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں. تو سب کو اندازہ ہے کہ ہم نے 21 برس ان کو قتل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. گھر سے بے گھر کیا، گھر سے بے گھر کیا، جنگیں لڑی، مارنے کی ساری کوششیں کی. تو وہی کریں گے جو سارے کرتے ہیں، بدلا لیں گے. تو سہیل ابن عمر بولے کریم ابن کریم، آپ بہت کریم ہیں، کریم کے بیٹے ہیں، آپ سے کرم کی امید ہے. تو آپ نے ایسے ہاتھ رکھے گا. اقول لکم ما قال اخی یوسف لاخوته لا تثریب علیکم اليوم انطلقوا فانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم. تثریب کسی کہتے ہیں؟ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انک لانت یوسف، شیر حیرت انک، اور ایک طرف یقین انک، ایک طرف شک کہ پتہ نہیں یوسف ہے یا نہیں. پھر انک نے شکل تو دی، ایک طرف خوف کہ تم آئے، اور ایک طرف امید کہ بھائی ہے معاف کرے گا. یہ 3-4 متضاد کیفیات کو قرآن نے اتنا خوبصورت انداز میں بیان کیا. اس میں چہرے کو شامل کر کے آج سمجھ جائے. اینک لانت یوسف سے اینک لانت یوسف، یہ ان کے چہرے کی تصویر بنتی ہے ان الفاظ. یوسف قد اللہ انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. تو انہوں نے کہا مان گئے، تو سچا تھا، ہم جھوٹے تھے. انا کنا خاطئین، انا کنا خاطئین، ہم گناہ گار ہیں. اور بول رہے ہیں لا تثریب علیکم. لا تثریب ہوتا ہے کہ آپ کے ذمہ تو کوئی خطا ہے ہی نہیں، تو معافی کس بات کی؟ آپ پہ کوئی جرم، جیسے کوئی عدالت میں جرم ثابت نہ ہو
تو عدالت کہتی ہے کہ آپ کو باعزت بری کیا جاتا ہے، یہ لا تصغیر ہے، تو آپ پر تو کوئی جرم ہی نہیں ہے، آپ کو باعزت بری کیا جاتا ہے۔ کنویں میں پھینکنا، ٹھوکریں مارنا، کافرے کو بیچنا، ماں باپ سے جدا کر، باپ سے جدا کر، تو آپ نے کہا لا تثریب علیکم، جاؤ تم پر آج کوئی الزام ثابت نہیں۔ اور اس میں وہ کھڑے ہوئے ہیں جنہوں نے قتل کے ارادہ کتنی دفعہ کیے، کتنے بار کیے۔ العفو والمعروف قلوب، الصدق والوفاء تبعه، اور سچائی اور وفا ان کا مزاج ہوتا ہے، سچائی اور وفا ان کا مزاج ہو، وعدے کا پاس اور سچائی، یہ سارے پاکستان کے تاجر اکٹھے کرو تو شاید کوئی دو چار سچے ملے، باقی سب تجارت چھوٹ گئے، اور سب تجارت بدعہدی ہے۔ ادھر سے 4 پیسے کسی نے زیادہ لگا دیا، اس کا کینسل کر کے اس کو دے دیتے، اس سے آگے کسی اور نے لگا دیا، اس کا کینسل کر کے اس کو دے دیتے۔ الصدق والوفاء تبعه، الاسلام ملته، اسلام اس کا دین ہوگا، احمد اسمہ، نام اس کا احمد ہوگا، اہدی بہی بعد الضلال، گمراہی کے بعد ہدایت لاؤں گا، وعلم بہی بعد الجہالت، جہالت کے بعد علم لاؤں گا، وعرف بہی بعد النکرہ، بالکل بے نام ہوں گے انہیں نامور کر دوں گا۔ ایک پہلی کتابوں میں اور ساتھ ہمیں بھی اللہ نے جوڑا، وَأَجْعَلُ أُمَّتَهُ خَيْرَ أُمَّةٍ، اس کی امت کو بہترین امت بناؤں گا، بہترین امت بناؤں گا۔ المؤمنین الموحدین المصدقین بما جاءت بہ الرسل، ایمان والے ہوں گے، توحید والے ہوں گے، سارے نبیوں کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، بھلائیوں پہ پھیلانے والے ہوں گے، برائیوں پہ مٹانے والے ہوں گے۔ یہ بھلائیوں کو رواج دینا اور برائیوں کی حسن شکنی کرنا یہ امت کا اجتماعی کام ہے، صرف علماء کا کام نہیں، صرف تبلیغ والوں کا کام نہیں، صرف مدارس کا کام نہیں، صرف خانقاہوں کا کام نہیں، ریڈی والے کا کام نہیں، چھولے بیچنے والے کا بھی کام، جہاز اڑانے والے کا بھی کام۔ بلغوا عنی ولو آیا، ولو آیا کا مطلب یہ نہیں کہ تمہیں یہی قائد آتی ہے تو پہنچا، ولو آیا کا مطلب ہے کہ جتنی تم میں ہمت ہے میرا پیغام آگے پہنچا، جتنی تم میں ہمت ہے میرا پیغام آگے پہنچا۔ تو یہ پہلی کتابوں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ نے اپنے نبی کی شان کو کس سے بیان کیا ہے۔ پھر اللہ نے اپنا قرآن اتارا، اللہ نے کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی، قرآن اپنے نبی کی قسم اٹھائی، لعمرک انہم لفی سکرۃ یعمہون، تیری جان کی قسم، یہ قسم اللہ نے اپنے نبی کی اٹھائی، کسی کے شہر کی قسم نہیں اٹھائی، آپ کے شہر کی قسم اٹھائی۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس کا ایک مطلب یہ بھی بن سکتا ہے لا اقسم بہذا البلد، مجھے کیا ضرورت ہے تیرے شہر کی قسم اٹھانے کی، وانت حل بہذا البلد، جب آپ جیسے ہستی یہاں موجود ہے تو اس کی عظمت کے لیے میری قسم کی ضرورت نہیں، آپ کا وجود ہی کافی ہے۔
اگر اللہ نے تورات کی قسم نہیں اٹھائی، زبور کی نہیں اٹھائی، انجیل کی نہیں اٹھائی، یاسین والقرآن الحکیم، قاف والقرآن الحکیم، پھر کسی کتاب کے اوپر لا ریب فیہ کا جملہ نہیں آیا، نہ تورات، نہ زبور، نہ انجیل، صرف قرآن کے اوپر آیا لا ریب فیہ۔ کسی کتاب کے لیے اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کا جملہ نہیں آیا، قرآن کے لیے اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کا جملہ۔ تو جب اللہ تعالیٰ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کا دیدار، اور جہنم کا سب سے بڑا عذاب آگ نہیں، اللہ کے دیدار سے محروم، إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ لَمَحْجُوبُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ۔ پہلی نعمت اللہ نے دی کہ یہ میرے دیدار سے محروم ہیں، اس کے بعد کہا کہ یہ جہنم کی آگ میں چلیں گے، کچھ بڑا عذاب ہے، یہ بڑا عذاب ہے، اللہ نے ایک بار اللہ اہل جنت کو ایک میدان میں جمع کرے جس کا نام ہے مزید۔ تو اس میں اللہ سارے اہل جنت، اہل ایمان اور لمبی حدیث ہے، میں آخر کو پڑھ سنا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہیں جنت کا نغمہ سنا، گانا سنا، کہیں گے یاد سنو، تو آپ جنت کی گلوں سے کہیں کب تو جتنے درخت ہیں وہ ساز بن جائیں، اس سے سر نکلیں گے، اور جنت کی عورتیں مل کے گوریں گانا گائیں گی۔ جنت کی عورت کی آواز ایسی دلربا ہے، ایک حدیث سے اندازہ لگا، سمندر میں ڈوب رہے تو سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے، آواز ایسی۔ 7 سمندر 71% سمندر ہے اور 29% خشکی، اور تقریباً ہر بڑے سمندر میں میرا سفر ہوا ہے، اور ہر دفعہ اس حدیث کو میں یاد کر کے گم ہو جاتا ہوں۔ اسے دھوپ نہیں آتا، یہ جو عیب ہے، بس یہ زور لگا کے اپنے حوالوں کو ایک کر کے چھوٹ کرے، سمندر میٹھے ہو جائیں، آواز کیسی کہیں گے اللہ کیسی ہے، کہیں گے اس سے اچھا سنا داؤد علیہ السلام کہیں گے میری آواز تو تمہیں دنیا میں دی تھی، اور یہاں واپس کر دے کئی گنا زیادہ کر کہ داؤد علیہ السلام کی آواز کا سانپ بھی مست ہوں گے، فضا بھی مست ہوگی، پھر اللہ فرمائیں گے کیسا ہے اللہ، تو کہیں گے اس سے اچھا سناؤں، کہیں گے اللہ اس سے اچھا ہے، آپ کہیں گے یا حبیبی یا محمد، اے دل محبوب، اے دل محمد، میرے بندوں کو سنا۔ یہ سب اللہ کی تعریف ہوگی، لیکن نغمے کے ساتھ، ترنم کے ساتھ، تو ان کو سن کر جنت بھی مست ہو جائے، جنت بھی مست ہو جائے۔ پھر اللہ فرمائیں گے کیسے، کہیں گے یا مجھے پنجابی کا جملہ کرو، میں بدل جاؤں، 4 سال اللہ 4 سال مزہ آ گیا۔ تو اردو والوں کو اس جملے کی طاقت کا پتہ نہیں ہے، میں تو پنجابی ہوں، دوسرے کو پتہ ہے۔ تو پھر اللہ کہیں گے اس سے اچھا سناؤں، کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے، ابھی پردے میں بات ہو گئی، تو اللہ فرمائیں گے یا رسول ارشد خدا کہیں گے اور بینہ کی بات رسول بات رضوان پردے ہٹا دے، میرے اور میرے بندوں کے درمیان سارے پردے ہٹا دے، آنکھوں سے مجھے دیکھیں، کانوں سے میرا کلام سنیں، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ هل نرى ربنا
پھر جنت ہم اللہ کو دیکھیں گے جنت میں إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ایسے دیکھو گے شوری کے چاند کوئی تک کمپیل نہیں ہوگی ایسے دیکھو پھر اللہ نہ تورات سنائے نہ زبور سنائے نہ انجیل سنائے اللہ میرے نبی کے قدرات و کرام قرآن سنائے جب پہلے اللہ ہم سب کو وہ محفل نصیب فرمائے جب پہلے سن رہے تھے لوگ کانوں سے سن رہے تھے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے جب اللہ کو دیکھیں گے تو یہ آنکھیں نہیں پورے وجود کا ہر سیل آنکھ بن جائے گا ان سارے ایک انسان میں 10 کھرب سیل ہوتے ہیں 10 کھرب آنکھیں اور اس وقت تو قد 130 فٹ ہوگا تو کتنے کھرب سیل ہوں گے وہ سارے کیونکہ ہر سیل میں ہر عضو کے بننے کی اللہ نے استعداد رکھی ہر سیل وہ سب آنکھیں بن جائیں اور ایسے اللہ کو پوری آنکھوں سے دیکھیں گے اور کام اس میں صرف 2 لاکھ پردے ہیں جس سے سننے 1 لاکھ ادھر 1 لاکھ ادھر لیکن جب اللہ قرآن پڑھے گا تو سب سے لے کر قوم تک ہر سیل کان بن جائے گا اور ان تمام سے آواز اندر جائے گی صرف کانوں سے آواز اندر جاتی ہے لوگ ایسے جھومنے لگ جاتے ہیں تو جب وہ پورے وجود کان بن کے آواز اندر جائے گی تو کیا آپ کسی حسین کو دیکھ کر صرف آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو ایک دم ایک لہر اٹھتی ہے خوشی جب پورے وجود کی آنکھیں بن جائیں گی پھر اللہ کو دیکھیں گے کیا تو اللہ میرے نبی کا قرآن سنا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ آدم سے ہم نے وعدہ لیا وہ بھول گئے اپنے نبی کو کہا سَنَقُولُ فَلَا پھر اپنا خوب کبھی نہیں بھولے گا مولا علیہ السلام سے فرمایا انی اعوذک ان تکون من الجاہلین دوبارہ بیٹے کی دعا کرو گے تو نبوت واپس لی جا سکتی ہے اتنی سخت کام اور اپنے نبی کا اطاعت کیا کیا خوبصورت عفا اللہ عنک لما لدینت لکم یہ سارے استاد بیٹھے ہیں مولوی یہ پہلے شاگرد کو ڈانٹتے ہیں پھر معاف کرتے ہیں پہلے معاف کرتے ہیں تو ڈانٹ کا تو اثر ہی ختم ہو جاتا ہے اور میرے رب نے کیا کہ پہلے معاف کیا تبوک میں منافق آ کے اجازت مانگ رہے آپ اجازت دے رہے آپ کو بدل معاف اللہ کو اچھا نہیں لگا اللہ نے پھر کہا کہ ان کو کیوں اجازت دی چلو میں نے آپ کو معاف کیا میں ایسے نہیں عفا اللہ عنک اللہ نے آپ کو معاف کر دیا نرم لہجے میں کہا اب میں کیوں جس کا اللہ اتنا خیال کرے ہم اس کو اٹھا کے اپنی زندگی سے باہر پھینک دیں پھر ہم حکومت کا گیلا کیا کر ادھر ادھر کی نہ بات یہ بتا کہ کافر مجھے ہم سے گلا نہیں تیرا کری کا سوال تو ہمارا ہے ہماری نافرمانی ہماری اپنے نبی سے بغاوت ہے اللہ کی رحمت ہم سے فرما دی ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ یا اللہ جنت دے اللہ نے اپنے حبیب سے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ہم نے آپ کو جنت ویسے ہی دے دی آپ
ایک ہوتا ہے آتا، ایک ہوتا ہے وہابا. تینوں عربی کے لفظ ہیں، تین کے. آتا کا مطلب ہوتا ہے کہ میں ابھی ارسلان کو دے رہا ہوں لیکن میرا جی چاہے گا تو واپس دے دوں. اور آتا ہوتا ہے میں نے دے دیے اب واپس نہیں. اور وہابا ہوتا ہے وہ دینا جس کا قدر کو مان دینا. اس لیے میں دعا سکھائی ہمنا ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. کہ وہ دے اہل و عیال جی ہمارے رحم و گمان سے بھی ہوگا. تو دل ملک من تشاء دے دیتا ہوں لیکن وہ واپس بھی لے دیتا ہوں. تنزع الملک ممن تشاء انا اعطیناک الکوثر. ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی ذاہب الی ربی سیہدین. اور اللہ نے اپنے حبیب سے کہا ووجدک ضالا فہدی. وہ کہہ رہے ہیں میں جا رہا ہوں اللہ مجھے ہدایت دے گا. اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا ہم نے آپ کو ہدایت دی. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. مجھے میری اولاد بت پرستی سے بچا. اور اللہ نے اپنے حبیب کے لیے فرمایا إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. میں نے آپ کے اہل بیت کو آپ اس کفر و نافرمانی سے پاک فرما دیا. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کائنات کا مشاہدہ کرا ہے. اپنے حبیب سے کہا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا. اسے ہم اپنی آیات کا مشاہدہ کرائیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب ارنی انظر الیک. اللہ نے کہا لن ترونی. اور معراج کے حبیب کو بلا کر کہا فکان کا حسین کو بلا. موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تو وہ دوڑ کے آئے. اللہ نے پوچھا دوڑ کے کیوں آئے؟ ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ. انہوں نے کہا اولئک علی اثری میرے پیچھے آ گئے. وعجلت الیک رب لترضی. میں دوڑ کے آیا ہوں کہ نوکر کو مالک بلائے ادھر اور وہ دوڑ پڑے تو مالک کو خوشی ہوتی ہے اور اپنے حبیب کو کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. وہ کہہ رہے ہیں لِتَرْضَىٰ موسیٰ یہ تو راضی. ادھر کہہ رہے ہیں فَتَرْضَىٰ تو راضی. اور یہاں فا ہے فما نہیں. فا کا مطلب یہ ہے کہ ایسا دینے والا ہوں کہ آپ کے رحم و گمان میں بھی نہیں ہے. یہ یہاں فا کا مطلب. ایک واقعے سے میں فا کا مطلب سمجھا. ہماری جماعت تھی عربوں کی مسجد محبت خان سے دوسری مسجد جا رہے تھے. 1984 کی بات ہے. اور امارات کا ایک شہزادہ میرے ساتھ ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے کھڑے اور باقی ساتھیوں کا انتظار کر رہے تھے. ایک پٹھان مانگتا ہوا آ گیا خدا دا بارا خدا دا بارا. تو پٹھان بیٹھے ہیں پھر پتہ چل رہا تھا خدا دا بارا اللہ کے لیے اللہ کے لیے.
تو یہ 84 کا سال ہے، کوئی 4 آنے کوئی 9 آنے، کوئی بڑا سفی تو 1 روپے، تو لہٰذا وہ بڑے ٹھنڈے ٹھنڈے آ کر گاڑی کے ساتھ ایسے لگ گیا، خدا اب وہ سوچ رہا تھا گاڑی والا ہے 1 روپیہ دے گا، یا شاید بڑی گاڑی ہے 5 روپے، تو میں اس کو دیکھ رہا تھا، خدا منہ سو کرتا، خدا فا کا مطلب سمجھا، اس شہزادے نے جیب میں جتنے پیسے تھے اس کے لیے تو وہ کچھ بھی نہیں تھی، نکالے اور اس کے ہاتھ پہ رکھتے ہیں، تو خدا دوڑ لگائی ہو گیا، پورے مہینے کے پیسے مل گئے، آس کے بہت برا حال ہوا، اگر تو تم نے ہمارے فقیروں کو خراب کیا، ارے پتہ یہ کیوں بھاگا ہے، یہ بھاگا اس لیے تو وہ سمجھ رہا ہے کہ تمہیں غلطی سے دے دی ہے، کہیں مقصد مانگے تو میرا اللہ نے خود سے فرمایا کہ جب میں آپ کو دوں گا تو آپ ایک دم خوش ہو جائیں گے، آپ کے تصور میں بھی نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ کیا کروں گا۔ یہ آیت آپ کی شان ہے، پورے قرآن میں سب سے اچھی ہے۔ تو میرے عزیزو، کہانی تو لمبی ہے لیکن ٹائم مختصر ہوتا ہے، صرف میں نے آپ کو پہلی کتاب بھی بتا دی، قرآن بھی بتا دیا، ایک آدھی حدیث بھی سن لو نماز پڑھ۔ تو آپ نے فرمایا انا اول الناس خروجا اذا بعث، جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو سب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے، وانا قائد اذا رفعت، تو جب وہ گروہ بن کے چلیں گے میدان معاشر تو سب سے آگے میں چل رہا ہوں، لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں، کل الناس تحت لوائی آدم ومن سواه، ساری نسل آدم، انبیاء رسول میرے جھنڈے نیچے، انا شافع اذا حبس، جب حساب نہیں ہوگا اور وہ باندھ دیے جائیں گے تو میری شفاعت سے حساب شروع ہوگا، انا مبشرهم اذا ایس، جب جہنم کی چنگاڑ سن کر سب کے کلیجے پھٹنے کو ہوں گے تو میں انہیں تسلی دینے والا، مفاتیح الجنت الیہ یبیدی یوم القیامہ، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، یطوف علیہ الف خادم کأنہم لؤلؤ مکنون، جنت سے 1000 خدام آئیں گے تو میرے گرد حالہ بنا کے کھڑے ہوں گے، ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں داخل ہو جاؤں، فإنها لمحرمة علی الامم حتی تدخلها امتی، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت میں داخل ہو جائے۔ نہ اللہ کی تعریف ممکن ہے نہ اس کے نبی کی تعریف ممکن ہے، میں اس لیے نہیں بات کی کہ یہ ربیع الاول ہے، میرے تو سارے سال کے مضامین اللہ رسول کی تعریف کے بہتر ہوتے ہیں، کہ سب سے ضروری جو کمزوری آئی ہے اللہ اس کے رسول سے بات ٹوٹ گیا، انتہائی کمزور ہو گیا، احساسات میں داخل، عقلی طور پر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا نبی بہت، لیکن یہاں جو قسم ہوتی ہے
آہ نکلتی ہے، ایک بھوک سی دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے. رات کو اٹھ روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے. یہ عشق کی کیفیت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. اس کو میرے عزیزو صرف ربیع الاول کی کہانی نہ بناؤ، حسین کی قربانی کو صرف محرم کی کہانی نہ بناؤ، تو ساری زندگی کے یاد کرنے والے اسباب ہیں. اس کو سیکھو، علماء سے تعلق جوڑو، اللہ کے اہل اللہ سے تعلق جوڑو، تبلیغ میں بات لگاؤ، جس سے آپ کو دین کی طرف آنے کا شوق پیدا ہو. اور اللہ اسی سے راضی ہے جو محمدی بن کے پہنچے. باقی کوئی رشتہ نہیں. ابو لہب چچا ہے اور ماں اس کا عبد العزہ. لہب کہتے تھے اس کے یہ جو تھے نا گال انگارے کی طرح چمکتے تھے، اتنا خوبصورت. تب تک ادارہ نہیں لہب قرآن نے اتنی کوئی کیوں نہیں. بلال حبشی، اس کے باپ کا نام ہے عباہ. آگے پتہ ہی کوئی نہیں کہ دادا کون. بلال کی قبر دمشق میں. آپ نے فرمایا میں قبر سے نکلوں گا، میرے دائیں طرف ہوگا قبر ہوگا، میرے بائیں طرف عمر ہوگا، اور میرے قدموں سے بلال کو اٹھایا جائے. اپنی قبر سے نکلیں، میرے نبی کے قدموں سے اٹھیں، اور لوگ پیدل چلیں، میں سواری کروں راک کروں، اور میرے آگے بلال صبح اونٹنے کے سوار ہو کے چلے. اور جب میدان محشر میں پہنچیں گے تو وہ اونٹنے کے کھڑے ہو کے آسمان دے گا. اس دن اذان بلالی ساری کائنات کے جنوں میں سے سنیں گے، اور جب وہ کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو مومن کافر سب کہیں گے صدقت صدقت، سچ کہے سچ کہے. جب وہ کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ہر مومن کافر کہے صدقت صدقت، سچ کہے سچ کہے. حبشی قرآن ابو لہب ہاشمی قریشی، تو وہاں سکہ جو چلتا ہے حسب نسب نہیں چلتا، محمدی سکہ چلتا ہے. جتنا قریب ہو جائیں گے اتنا اللہ کو محبوب اور پیارا ہو جائے. اللہ ہمیں اللہ کی توفیق صلی اللہ علیہ وسلم. www.darsequran.com